This is بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام خواتین و حضرات، ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں. جب سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر جو بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے ان کے سپرد کر دیا، جن کو احبار کہتے ہیں. یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تھے، اور انہی میں جو ان کے بڑے تھے وہ پیغمبر زکریا علیہ السلام تھے، جو سیدہ مریم کے خالو بھی لگتے تھے. آپ کی خالہ ان کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا، اور بیت المقدس میں ایک جگہ پر آپ کا قیام تھا. آپ بچی تھی تو دودھ پیتی عمر میں آپ نے کلام بھی کیا، اور آپ کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا. تو سیدہ مریم انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. انہیں بے موسم پھل اللہ رب العزت کی طرف سے جنتوں سے ملتے تھے، جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھیں. اور اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کو بڑا خاص مقام عطا کیا. یہ ایک دن میں اس طرح بڑھتی تھی اور جوان ہوتی جاتی تھی جس طرح باقی بچے ایک سال میں، یعنی چند دنوں میں، چند ایام میں وہ بڑھتی چلی گئی. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہاں بھی اولاد نہ تھی. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریہ علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو جو تھے وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریہ وہ محراب میں نماز کی جگہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے، بغیر موسم کے پھل. تو آپ نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قال هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا، چونکہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، یہ ان کے پاس جاتے تھے کہ بے موسم پھل انہیں جنت سے مل رہے ہیں. حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، ابھی اولاد کے قابل نہ تھی، نہ وہ تھی نہ یہ تھے. تو حضرت زکریہ نے جب اللہ کی یہ شان دیکھی اس بابرکت کمرے میں جہاں اللہ کی نیک بندیاں، ان کی زوجہ کی بھانجی سیدہ مریم عبادت کر رہی ہیں، وہاں پر بن موسم پھل آ رہے ہیں، تو اسی مقام پر اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی مقام پر، چونکہ جس مقام پر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، اور وہ مقام باعث برکت و باعث رحمت اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جس طرح ایک مقام پر اگر خوشبو رکھی جائے تو بے شک خوشبو وہاں پر نہ بھی گرائیں، اس جگہ خوشبو ہی خوشبو ہوگی، پتہ چلے گا یہاں اس کمرے میں خوشبو رہی ہے. اور جس کمرے میں گندگی ہو بے شک مٹا بھی دیں اس کی سمیل رہتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں پر کہیں بدبو تھی، کوئی گندی شے تھی. تو اسی طرح یہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ مقام باعث برکت اور مبارک ہو جاتا ہے. تو حضرت زکریہ نے اسی مبارک مقام پر دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، آپ نے اپنے رب کو پکارا. قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ نے کہا میرے اللہ مجھے بھی اپنی جناب رحمت سے پاک اور صاف اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے.
یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت بن گئی کہ جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہو، جیسے مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ تھی، وہاں پر دعا کریں۔ تو حضرت زکریا نے جب دعا کی تو پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنی نماز کی جگہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز فرشتوں نے انہیں آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اے زکریا، اللہ رب العزت نے آپ کو پیغمبر یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے اور وہ سردار ہوں گے اور ناجائز تعلقات رکھنے سے پاک ہوں گے اور نیک نبیوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پیغمبر زکریا علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے یہ بشارت عطا کی کہ آپ کو بیٹا عطا کریں گے، جو ایک اللہ کے کلمے یعنی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کریں گے، سردار بھی ہوں گے اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، غلط تعلقات سے بچنے والے ہوں گے، اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے، نبیوں میں سے، نیک نبیوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہم تم پر یہ انعام کریں گے، اکرام کریں گے۔ ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ پتہ چلا جو نیک اور پاک مقام پر اللہ کے نیک بندوں والی نسبت والی جگہ پر جو بھی دعا کی جائے، اس دعا کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتا اور وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب اپنا یہ ارشاد فرمایا تو پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت زکریا نے التجا کی کہ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد نے حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے لیے اولاد کیسے ہوگی جبکہ میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، بڑھاپا مجھ پر طاری ہو چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ایسا ہی کرتا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کسی وسیلے کا اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بانجھ پن کی عمر میں بھی اولاد دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے اور آپ کو بھی عطا کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی پیدا کر جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، اور آپ اپنے رب کی تعریف کریں کثرت سے اور صبح و شام اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت بیان کریں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام کلام نہیں کر سکتے تھے، وہ زبان سے چاہتے بھی تو نہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی زبان سے اللہ کی تسبیحات، ذکر اذکار، صبح و شام عبادات وہ ہو رہی تھی۔ جب عبادت کرنا چاہتے تو ان کی زبان فر فر چلتی تھی، لیکن جب وہ کوئی کلام کرنا چاہتے عام کلام بندوں کا تو وہ کلام نہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کو نشانی عطا کی۔ تو خواتین و حضرات، اس میں خاص دعا بھی ہے۔ وہ دعا کیا کہ جس بندے کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العزت اسے بیٹا عطا کرے گا۔ یہ دعا 3 پارے میں سورہ آل عمران میں رکوع نمبر 12 میں آیہ مبارکہ نمبر 38 میں آئی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے رب مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد عطا فرما۔ ربی حبلی، میرے رب مجھے عطا فرما من لدنک اپنی جناب رحمت سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ اور یہ دعا بے اولاد جوڑے اگر پڑھیں تو اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام کی نسبت سے انہیں بھی پاک صاف نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی جو قرآنی ہیں اور جو نبیوں کی زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں وہ کرنے کی، اور اپنی اللہ کی بارگاہ سے
اپنی مرادیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 13 کی پیاری آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اللہ کے اذن سے فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر لیا ہے اور تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے زیادہ پسند کیا ہے۔ اب پوری کائنات میں 4 عورتیں ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے بلند مقام والی 4 عورتیں ہیں، 4 خواتین ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یہ 2 ہو گئی، اور تیسری سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ، اور چوتھی جو ساری کائنات کی سب عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، جگر گوشائے مصطفیٰ، سیدنا امام حسن اور امام حسین کی والدہ ماجدہ، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر ہیں۔ اللہ ان چاروں کے صدقے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر بھی اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے پھر فرمایا اے مریم اپنے رب کی حضور ادب سے کھڑی رہو اور ان کو سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور یہ غیب کی باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کو غیب کی باتیں بتائی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ فرشتوں نے آ کر حضرت مریم سے کلام کیا، کہا اے مریم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اے مریم اللہ رب العزت تمہیں اپنے کلمے کی، اپنی بارگاہ سے اپنے خاص کلمے کی بشارت دے رہا ہے۔ اس کلمے سے مراد اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا میں عزت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت والے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم پاک دامن تھی، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ اللہ کی عبادت میں رہتی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے ہاں تو بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور پھر فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ کا بچہ جب بنگوڑے کی عمر میں چند ایام کا ہوگا تو لوگوں سے کلام کرے گا، اور پکی عمر میں بھی، اور وہ اللہ کے خاص نیک بندوں میں سے ہوگا۔ تو فوراً حضرت مریم علیہ السلام بول پڑی قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ انہوں نے عرض کیا میرے مولا مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے مریم اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اسے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ رب العزت اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا۔ یہ فرماتا ہوا وہ آئے گا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لایا ہوں۔ اللہ نے بیان کیا، وہ حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے
مٹی سے پرندے بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ میں ان میں روح ڈالتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے اذن سے پرندے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ پرندے میں جو ہی مٹی کی صورت کا پرندہ بناتا ہوں، پھر ان میں پھونکتا ہوں، روح پھونکتا ہوں، تو وہ اللہ کے اذن سے پورا پرندہ بن جاتا ہے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. اور پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور پیداشی اندھوں کو، جن کو اللہ نے اندھا پیدا کیا ہوگا، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ میں تمہیں شفا دیتا ہوں. والابرص اور سفید داغ والے برس کے مریض میں انہیں ٹھیک کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھروں میں جمع کر کے آتے ہو، میں اس سارے کی تمہیں خبر دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو. تو اس میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی خاص کرامات معجزات کو اللہ نے بیان کیا کہ پیغمبر عیسیٰ اعلان کریں گے، اور ایسا پھر انہوں نے کیا بھی کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں. اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور ان میں روح پھونکتے تھے، یہ قرآن نے کہا، اور وہ پرند بن جاتے. اور پھر پیغمبر عیسیٰ پیداشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور برس والے سفید داغ والوں کو ٹھیک کرتے، وہ مردے زندہ کرتے تھے. وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ کھا کر آتے بتا دیتے تم نے یہ کھایا ہے، اور جو گھروں میں رکھا ہوتا اس کی بھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام خبر دے دیتے تھے. بلکہ روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 50,000 مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تو آپ انہیں اسی وقت ٹھیک کر دیتے تھے. آتے بیمار تھے اور جاتے خود چل کر تشریف لے جاتے تھے. یہ ان کی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو یہ شان عطا کی کہ پیداش مردے آتے تو آپ ایک بڑھیا کا ایک لڑکا تھا مردہ، آپ نے اسے بھی زندہ کر دیا. کئی اس طرح کے واقعات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات اور یہ نشانیاں دکھائی ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کو قرآن کریم میں یہاں پر بیان کیا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت اللہ رب العزت دوبارہ انہیں اس زمین پر بھیجے گا. تو یہ قرآن کریم کے اسی تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع میں آتا ہے. جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں یہاں سے اٹھا لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تمہیں جو کافر کہتے ہیں ان سے پاک رکھوں گا، اور پھر تمہیں دوبارہ زمین کی طرف بھیجوں گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت دوبارہ زمین پر اتریں گے. اور مشہور و معروف ہے کہ یہ دمشق کی مسجد اموی کے شرقی مینارے پر اتریں گے، فرشتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے. اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آل پاک میں سے ہیں، حسنی حسینی سید ہوں گے. نبی امام حسن کی طرف سے ہوں گے باپ کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. اور ان کا نام وہ ہوگا جو حضور کا نام ہے محمد مہدی، اور والد کا نام وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کے والد پاک کا نام ہے، اور والدہ کا نام بھی وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے. وہ تشریف لائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت دجال آیا ہوگا اسے قتل کریں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں اور آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا. وہ اس میں خواتین و حضرات ایک اور نشانی بھی ہے، ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی یہ شانیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شانیں عطا کی ہیں، اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنے مقامات عطا کیے ہیں. اگر ان کی یہ شان ہے تو جن کے مقتدی بن کر
مسجد اقصیٰ میں حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھی تھی، اور جن کے امتی بن کر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کریں گے، نبی پاک کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں گے۔ ویسے بھی سارے انبیاء حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبیوں کا کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سارے نبیوں کے امام کے امتی بن کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد امویہ میں پہنچیں گے اور اموی مسجد میں، اور امام مہدی علیہ السلام جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ وہ کتنا پیارا اور عجیب اور سہانا وقت ہوگا میرے امتیوں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جب پیغمبر عیسیٰ بن مریم تم میں ہوں گے اور تمہارا امام بھی تم میں سے ہوگا، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء کریں گے اور امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ جماعت کروائیں۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے اگر حضرت عیسیٰ کی یہ شانیں ہیں تو عیسیٰ کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا کیا عالم ہے، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے، جن کے مقتدی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے امتی بن کر۔ اللہ رب العزت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ پھر اگلے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بن ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بن باپ کے صرف ماں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدائش فرمائی۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ پھر اگلی آیہ مبارکہ جو ہے، آیہ مبارکہ نمبر 61، یہ آیہ مبارکہ بڑی خاص ہے خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ آیت مبالہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جب آیا، تو یہ نجران کا وفد تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے کلمے ہیں۔ جو پاک دامن کنواری بطول عذرا یعنی سیدہ مریم کی طرف وہ اللہ نے القاء کیا، تو نصارہ یہ سن کر بہت غصے میں ہوئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کے انسان دیکھا ہے؟ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب دیا، اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا ہو گئے، خدا کے بیٹے ہو گئے، تو پھر تم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جو بن ماں اور باپ کے ہیں، پھر ان کو بھی خدا کا بیٹا مانو؟ اس طرح تو بدرجہ اولا وہ بیٹا بننے کے زیادہ مستحق ہوئے۔ لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے خدا نے بن ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا اور وہ بندے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، اسی طرح بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تو وہ جب نہ مانے تو بات مباہلے پر چلی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آپ ان کو اعلان کریں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ حضور سے اللہ نے فرمایا آپ انہیں ارشاد فرمائیں پھر اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے بلاؤ اور اپنے آپ بھی آؤ، اپنے مردوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ہم خود بھی آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مبالہ کریں گے، تو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، میں خود بھی آؤں گا، اپنی بچوں کو بھی لاؤں گا، اپنی خواتین کو بھی لاؤں گا، اور تم بھی آؤ گے، تم بھی اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اور باقیوں کو لاؤ گے، تو پھر ہم مبالغہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں لعنت کریں گے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کی گود میں امام حسین تھے، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں سیدہ فاطمہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا علی مرتضیٰ بھی تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مبالغے کے لیے تشریف لائے تو اپنی اولاد کو، سیدنا امام حسن کو، امام حسین کو، سیدہ فاطمہ کو اور مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لائے اور کہا ٹھیک ہے آؤ ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ تو پادری نے جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو جب ان حضرات کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے آل پاک کو، حسنین کریمین کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو، مولا علی کو، تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ بولا، اے عیسائیو، اے نصارہ، اگر یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، ان سے مبالغہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی بھی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مبالغہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دیا اور واپس چلے گئے۔ مطلب یہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک اور ان بزرگوں کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ بغیر مبالغے کے، بغیر مقابلے کے بھاگ کے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں دعا کر دیتا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو نجران والوں پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا بلکہ وہ قریب تھا، اور اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک، یعنی انسان تو انسان، جانور اور پرندے تک تباہ و برباد ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں یہ دعا کر دیتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو وہ لوگ بجائے مبالغہ کے اور مقابلہ کے، انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ ہم اس سے جان چھڑا لیں اور واپس چلے جائیں، اور ایسا ہی ہوا، وہ واپس چلے گئے بغیر مبالغہ کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضور تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی آل پاک کو، جناب حسن، جناب امام حسین، جناب سیدہ فاطمہ، جناب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا یہ ہوں، حضور دعا کرنے والے ہوں، یہ آمین کہنے والے ہوں، تو پھر کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد کرے؟ اور پھر اگلے مقام پر سورہ آل عمران میں آیہ مبارکہ نمبر 81 ہے، 81 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شانوں اور عظمتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے نبی یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا عہد لیا کہ اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں تمہارے زمانے میں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو کچھ تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ اللہ نے فرمایا قالا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کیا قالوا اقررنا، ہم نے پکا اقرار کر لیا ہے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم پر گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو اس کے بعد تم میں سے پھر گیا وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا۔
اب یہ آیت مبارکہ بڑی خاص ہے. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی. یہ اللہ رب العزت اس دنیا کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح کی بات کر رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا نہ کیا تھا تو ارواح کو پیدا کیا تھا. تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی ارواح کو بلایا. گویا یہ ایک جلسہ ہو گیا. بلا کر اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح سے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر تمہارے بعد آخر میں تم میں ایک رسول بھیجوں گا جو تم سب کی تصدیق کرے گا. وہ تصدیق کیسی؟ کہ اپنی امت کو بتائے گا کہ وہ سارے سچے نبی تھے. اور دوسری تصدیق یہ کہ کسی نبی نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے یا پیغام آیا ہے. دیکھا صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. جب میرا نبی دیکھ کر آئے گا، تم مسجد اقصی میں اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو سب کو تصدیق ہو جائے گی کہ جس خدا کا ایک ہونے کا ہم اعلان کرتے رہے بن دیکھے، یہ وہ نبی ہیں جو اس ایک خدا کو دیکھ کر آئے ہیں اور دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس طرح تم سب کی تصدیق ہو جائے گی کہ تم نے جس ایک کا اعلان کیا انہوں نے دیکھ کر اس کی مہر ثبت کر دی، اور تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کا اقرار کر لیا کہ ہم اس ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، آپ دیکھ کر آئے اور اس کا مکمل ثبوت ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. اب ایمان کیا ہے؟ جیسے مقتدی کا ایمان اپنے امام پر ہوتا ہے، اسی طرح تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، مقتدی بنے، تو ان کا ایمان حضور کی ذات پر ہو گیا اور تصدیق بھی ہوگی اور نصرت بھی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر آپ کے دین کی نصرت کریں گے. تو اللہ نے سب نبیوں سے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے. اور کیا تم اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ سب نے اقرار کیا. تو اللہ نے فرمایا اے نبیو گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی، یہ اتنا خاص واقعہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور اگر کوئی پھر گیا، حالانکہ نبی پھر نہیں سکتے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ انبیاء کی تعلیمات سے پھریں گے تو ہم فاسقین میں سے ہو جائیں گے. تو یہ امر اللہ فرماتا ہے ہمارے نبی کو، اے محمد، اس کا معنی ہوتا ہے اذکر، یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، اور یہ وعدہ تھا تو سب نبیوں نے ایمان بھی لایا اور تصدیق بھی کی. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام ہے اور اس کا بیان ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں یہ ہیں کہ اس زمین پر آنے سے پہلے ان کی تشریف آوری کو اللہ انبیاء کے جلسے میں بیان کرتا ہے، ان کی ارواح کے جلسے میں، اور ان سے تصدیق لیتا ہے اور اقرار لیتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ تمام انبیاء نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور پھر آگے چوتھے سپارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں، آیہ مبارکہ نمبر 92 ہے، 92 ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. لن تنالوا البر، تم ہر نیکی نہیں پا سکو گے، بھلائی نہیں پا سکو گے جب تک سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں تم قربان نہ کرو، خرچ نہ کرو. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب مال دینے کی بات آئے تو اچھا مال خرچ کرو، پیاری چیز خرچ کرو، پسندیدہ چیز خرچ کرو، جو تمہارے دل میں کھبتی ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، عزیز ہو، تم وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. اللہ تمہیں اس کے بدلے میں
10 گنا اور ایک مقام پر فرمایا 700 گنا تک بڑھا کر اس سے بہتر اجر عطا کرے گا۔ اور اللہ کو پتہ ہے بندہ کون سی چیز میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، اور بندے کی رضا بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ خرچ کروں صرف اللہ کے لیے، صرف مالک کو خوش کرنے کے لیے، صرف مالک کی رضا کے لیے، صرف مالک کی خوشنودی کے لیے، صرف اس کی قربت کے لیے، صرف اس کی چاہت کے لیے۔ اور جب ہم اپنے اللہ کی چاہت کے لیے اپنا مال، اپنی پیاری چیزیں قربان کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے مالا مال کرے گا، وہ ہمیں اپنی بارگاہ کی رضا عطا کرے گا، وہ ہم پر فضل کرے گا، ہمیں نقصانات سے محفوظ رکھے گا، چونکہ اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی بندے کو اللہ اپنی پناہ عطا کر دے، اپنی حفاظت عطا کر دے، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جسے اللہ گرا دے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اللہ جو ہے یہ صرف اسی کی شان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اسی کی شان ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی شان نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس آگے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلا عبادت کا مرکز جو ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ بکہ میں ہے، جو بڑا برکتوں والا ہے اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں یہاں پر ارشاد فرمایا بھی بکہ، یہ بکہ میں سب سے پہلا اللہ کا عبادت والا مرکز تعمیر کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے۔ اور یہ سب سے پہلے دو روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا مکہ مکرمہ کو، اور اس سے بھی ایک پہلی روایت ہے کہ سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مکہ میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں ایک نشانی یہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مکہ میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے والا مقام ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کے قریب جب کعبہ کا طواف کر چکتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل واجب طواف کعبہ کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو تعمیر کعبہ کے وقت یہ جنت سے پتھر آیا تھا، جب دیواریں کعبۃ اللہ کی اونچی ہوتی تو پتھر اونچا ہو جاتا، جب نیچی ہوتی تو پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تو پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرما، اور اس کے سلے میں ہمیں بدلہ یہ عطا فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول پیدا فرما، ایک رسول کی ولادت اور پیدائش فرما، جس رسول کا ہر نبی اعلان کرتا رہا، مجھے کعبہ کی مزدوری یہ عطا فرما کہ اس رسول کی پیدائش میری اولاد میں سے فرما دے، اور وہ رسول لوگوں کو تیری کتابیں پڑھ کر سنائے گا اور لوگوں کو پاک کرے گا، وہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے تھے، اللہ نے ان باپ بیٹے کو یہ اجر عطا کیا کہ ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، وہ سارے نبیوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نبی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دعا کے بدلے میں عطا کیے، اور انہی کی نسل سے محمد رسول اللہ کی پیدائش کی۔ اور دعا کو اللہ رب العزت نے دعا کے وقت پتھر کو کہا کہ نرم ہو کر ابراہیم کی دعا کو اپنے سینے میں ابراہیم کے پاؤں کی صورت میں محفوظ کر لے، اور پھر وہ پتھر کعبۃ اللہ میں رکھ دیا گیا، اور اب اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ رب العزت کی بڑی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ عام روزانہ تقریباً ایک سپارے یا سوا سپارے کا درس دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور یہ رمضان ریڈیو کی وساطت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ممکن بنایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان ریڈیو کی ساری انتظامیہ کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، جن کے توسل سے، جن کی نسبت سے، جن کے تصدق سے ہم اللہ کا پاک کلام قرآن کریم سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وسیلہ بنایا ہے اللہ کا کلام سننے کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کی یہ سعی، یہ کوشش قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں انہیں اپنی بارگاہ سے بہتر اجر عطا فرمائے، چونکہ اللہ ہی سب سے بہتر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے بڑا نہ کوئی اجر دینے والا ہے، نہ کوئی انعام دینے والا ہے، نہ کوئی خیر عطا کرنے والا ہے۔ ساری خیر، ساری بھلائی، سارا کرم، سارا فضل حقیقت میں اللہ رب العزت کی برکت، اس کی نسبت، اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اور قرآن اللہ کی وہ پاک کتاب ہے جس کے سننے سنانے والے، پڑھنے پڑھانے والے